Assalamualaikum girls. Today the lecture is on Louis Pasteur, written by Margaret Avery. This essay talks about the life of Louis Pasteur and his contribution in the field of medicine. اس مضمون میں لوئس پیسچر کی ابتدائی زندگی اور اس کے طبی کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے. پیسچر 1822 میں فرانس کے اس ضلع جیورا کے علاقے ڈول میں پیدا ہوا تھا. اس کے والد نپولین کی فوج کے ایک بہادر سپاہی تھے. پیسچر بھی اپنے والد کی طرح بہت بہادر اور محب وطن تھا. بچپن میں پیسچر کو مچھلیاں پکڑنے اور دوستوں کے ساتھ تصویری خاکے بنانے میں دلچسپی تھی. تاہم جب اسے احساس ہوا کہ اس کی پڑھائی کا خرچ اس کے خاندان پر بوجھ ہے تو پڑھائی میں جٹ گیا اور پیسچر نے آرٹس اور سائنس دونوں مضامین میں ڈگریاں حاصل کی. پیسچر کو کیمیا کے مضمون سے جنون کی حد تک پیار تھا. وہ اپنے کیمیا کے پروفیسر سے ایسے سوالات پوچھتا تھا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا. 1848 میں 26 سال کی عمر میں اسے اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی میں کیمیا کا ڈپٹی پروفیسر مقرر کر دیا گیا. یہاں اس نے 1850 میں اسٹراسبرگ اکیڈمی کے ڈائریکٹر کے بیٹے سے شادی کر لی. پیسچر کو اپنے وطن فرانس سے بہت محبت تھی. 1848 میں پیسچر نے خود کو نیشنل گارڈ میں بھرتی کر لیا. اس وقت اس کے پاس 150 فرینکس تھے جو اس نے نیشنل ڈیفینس فنڈ میں جمع کروا دیے. 1870 میں جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تو ملک کی خدمت کے لیے پیسچر نے خود کو فوجی کے طور پر پیش کیا، مگر صحت کی خرابی کے سبب اسے نیشنل گارڈ میں بھرتی نہ کیا گیا کیونکہ 2 سال قبل اس پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا. جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو پیسچر نے اپنے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری جرمنی کی بون یونیورسٹی کو واپس کر دی. یہ اس کی حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت تھا. 1860 میں پیسچر نے ثابت کیا کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا حقیقت نہیں، اور یہ اس نے تجربے سے ثابت کر دیا. اس کی سائنسی تحقیقات نے دوسرے سائنسدانوں کو سائنسی تحقیق پر ابھارا. 1870 میں پیسچر نے شراب کشید کرنے پر کام شروع کیا. وہ اعلیٰ معیار کی شراب کشید کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ فرانس کے لیے بڑی خدمت تھی. پیسچر نے ثابت کیا کہ تخمیر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے لیسٹر نے ثابت کیا کہ اگر جراثیموں کو زخموں سے خارج کر دی جائے تو سوجن سے بچا جا سکتا ہے. 1849 کے بعد جنوبی فرانس میں ریشم کی صنعت کو اچانک کوئی پراسرار بیماری لگ گئی جس سے صنعت تباہ ہو گئی. بالآخر 1865 میں حکومت نے پیسچر سے اس بیماری پر تحقیق کرنے کی درخواست کی. پیسچر نے مکمل تحقیق کے بعد تجویز دی کہ صحت مند اور بیمار کیڑوں کے انڈوں کو الگ الگ رکھا جائے اور پھر صحت مند کیڑوں کے انڈوں کو استعمال میں لایا جائے. اس کے ساتھ اس نے تجویز دی کہ صفائی کا خیال رکھا جائے. 1877 میں پیسچر نے مویشیوں کی بیماری اینتھراکس پر تحقیق شروع کی اور بالآخر اس کا علاج دریافت کیا. اس نے اس بیماری کی ویکسین تک بنا لی. اس سے مویشیوں میں شرح مواد بہت کم ہو گئی. پیسچر نے زچگی کے بخار کے جرثومے کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اسے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتایا. 1879 میں پیسچر نے ویکسین بنانے کا طریقہ دریافت کر لیا. اس نے ویکسین کی افادیت کو تجربات سے ثابت کر دکھایا. پہلی بیماری جس میں ویکسین استعمال کی گئی وہ ہلکاؤ تھی. پیسچر کی تحقیقات نے دوسرے سائنسدانوں کو ترغیب دی کہ وہ دوسری انسانی بیماریوں پر تحقیق کریں، اور چنانچہ 1880 سے لے کر 1890 تک یعنی 10 سال کے عرصے میں تپیدق خناق، تپیک محرکہ، داند، پیچی اور ہیضہ اور بخار کے جراثیم دریافت کیے گئے. 1894 سے 95 میں CHC مکھی سے جانوروں کو لگنے والی بیماری طاعون کے جراثیم دریافت کیے گئے. 1896 سے 97 میں تپ محرکہ اور طاعون کا علاج دریافت ہوا، اور 1898 سے 1900 میں ثابت ہو گیا کہ ملیریا اور بخار کی وجہ مچھر ہیں. پیسچر کے کارناموں کے بعد بیماری سے متعلق جو تحقیق ہوئی اس کی فہرست بنانا ایک مشکل کام ہے. 1888 میں پیرس میں پیسچر انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہوا، اور سچ ہے پیسچر بیماری کو جہان سے عالم فطرت میں لے آیا. 1895 میں 73 ایئرز کی عمر میں پیسچر وفات پا گیا.